پھر ایک بات یہ کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مسلمان ایسے حالات سے عبرت حاصل کریں۔ بنو نذیر پر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو ان بنو نذیر کی حالت سے عبرت پکڑو۔ ہم کہتے ہیں کہ اے مومنو ان کفار کی حالت سے عبرت حاصل کرو۔ اسی طرح ایسے موقع پر مسلمانوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ پوری دنیا کو ایمان اور توبہ کی دعوت دیں۔ جس کی آواز پہنچ سکتی ہو تو اسے چاہیے کہ پورے میڈیا پر ایمان اور اسلام کی دعوت چلائے۔ یہ دعوت کا ایک بہترین موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اسے ضائع نہ کریں۔ پھر مسلمانوں کو ایسے موقع پر ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ کفار کی ان ہلاکتوں پر شکر کریں اللہ کا۔ بعض لوگ الٹا انہیں تعزیتیں بھیجتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ انتہائی غلط عمل ہے، بلکہ ان کی ہلاکت پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ظالموں کی جڑیں اکھاڑ دیں، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، الحمد للہ رب العالمین۔ اس لیے ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار پر یہ مرض اور وائرس مسلط کر دیا، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ کون سا ایسا ظلم ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو؟ کون سا ایسا ظلم باقی بچا ہے؟ کسی جگہ بھی مسلمان اور مجاہد کو رہنے نہیں دیتے، دنیا کی بالج بھر زمین پر شرعی نظام نہیں مانتے، نہیں برداشت کرتے، اسلامی نظام کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب مسلط کر دیا۔ جب ابو جہل مر گیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکرانے کا سجدہ کیا۔ اسی طرح جب مسیلمہ کذاب مارا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے سامنے شکرانے کا سجدہ ادا کیا۔ جب خوارج کا سربراہ مارا گیا تو علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا۔ لہٰذا ان کی ہلاکت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایسے حالات میں مسلمانوں کی ایک مسئولیت بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک اور چوتھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو کافروں پر مسخرے کرنے چاہیے، ان کا مذاق اڑانا چاہیے، جیسے کہ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، ہم بھی تم پر ایسے ہی مسخرے کریں گے جیسے کہ تم مسخرے کرتے ہو۔ قیامت کے دن بھی مسلمان ان کفار کا مذاق اڑائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ۔ دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کیے جاتے تو کفار تماشا کرتے، آخرت میں کفار پر عذاب ہوگا اور مسلمان تماشا کریں گے، یعنی یہ حالت قیامت میں بھی آئے گی۔ اس لیے اگر دنیا میں بھی ان پر یہ حالت آ جائے تو ان پر مسخرے اور ان کا مذاق اڑانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ایسے حالات میں کہ کفار کو مزید بددعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اس سے بھی زیادہ خطرناک عذاب مسلط کریں۔ نوح علیہ السلام کی بد دعا قرآن میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کفار کا ایک گھر بھی نہ چھوڑیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعائیں قرآن میں مذکور ہیں کہ آپ نے فرمایا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ اے اللہ ان کے مال تباہ کر دے، یا اللہ ان کے دل سخت کر دے، جب تک یہ عذاب نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پر مزید عذاب بھیج تاکہ یہ اپنے ظلموں سے باز آ جائیں۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان ان کی جیلوں میں قید ہیں، ان کے ہاتھوں کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے ظلموں اور وحشی بمباریوں کی وجہ سے کتنے لوگ اپاہج ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک ان پر یہ عذاب مسلط نہ ہوئے تو اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائیں گے، اپنے ظلموں سے باز نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان پر مزید اپنے عذاب مسلط کریں۔ ہمارے مشفق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کو بد دعائیں دیں، فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے اللہ ان کے گھر اور قبریں آگ سے بھر دے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی بد دعا دی اللہم اشدد وطأک علی مضر اللہم سنین کسنی یوسف، اے اللہ مضر قبیلے کو پکڑ اور اے اللہ یوسف علیہ السلام کے قحط کی طرح قحط ان پر مسلط کر۔ لہٰذا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کفار پر قحط مسلط کر۔ جو بد دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہی بد دعا ہم بھی کرتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا بھی دی تھی، اللہم اہزم الاحزاب، یا اللہ ان اتحادیوں کو شکست دے۔ ہم بھی اسی طرح دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان اتحادیوں کو جو کہ سب مسلمانوں کے قتل عام میں شریک ہیں، سب نے اس میں حصہ لیا، سب نے مسلمانوں کے خلاف ایک مضبوط اتحاد کیا، اور بعض اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم کفر کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں، اس لیے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان سب اتحادیوں کو اپنی پکڑ میں لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بد دعا کی تھی، اللہم علیک بالقریش، اے اللہ قریش کو اپنی پکڑ میں لے۔ لہٰذا ہمیں بھی ایسی ہی بد دعائیں کرنی چاہیے ان کفاروں کے لیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ذکر کیا ہے بخاری شریف میں کہ باب الدعاء علی المشرکین بالہزیمۃ والزلزلہ، یعنی مشرکین کے لیے بد دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے اور ان پر زلزلے برپا کرے۔ اسی طرح مسند ابو عوانہ میں باب مذکور ہے بیان اباحۃ القنوت علی اعداء الذین یصیبون بعض المسلمین بالقتل، یعنی ان کفار کو بد دعائیں دینا جو مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، ایسے کفار کو بد دعائیں دینی چاہیے۔ آج اگر کوئی ایسی حکومت ہے جو آپ کو شہید نہیں کرتی مگر آپ کا ایک اور مسلمان بھائی ہے جسے وہ پکڑتی ہے اور شہید کرتی ہے، اس پر ظلم ہوتا ہے، اس پر وحشیانہ بمباری ہوتی ہے، اس کے گھر کو مسمار کیا جاتا ہے، اس کو ہجرتوں پر مجبور کیا جاتا ہے، اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو نہیں مارا، آپ پر ظلم نہیں کیا، تو آپ کے ایک مسلمان بھائی پر تو ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، تو ایسی حکومتوں کو بد دعائیں دینی چاہیے۔ اسی لیے مسند ابو عوانہ میں یہ بھی ہے کہ جن کفار کے ہاتھوں مسلمان شہید ہوں تو انہیں بد دعائیں دینی چاہیے۔ اس لیے میرے محترموں ہمیں بھی یہ بد دعا دینی چاہیے کہ اے اللہ یہ شرعی نظام کے دشمن تباہ و برباد کر دے، اور اے اللہ تعالیٰ مسلمان و مجاہدین کے دشمنوں کو پکڑ اور انہیں تباہ کر، اور جو لوگ شرعی نظام اور جہاد کے عاشقان ہیں اے اللہ ان کے ہر قسم کی حفاظت اور نصرت فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلوا علی نبیکم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔